حضرت عائشہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ بانجھ تھیں؟ حضرت عائشہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ بانجھ تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جوں کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار 3 دن چاند دیکھ لیتے، یعنی کہ کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا اور پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا اور کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھے اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے کھانے کی کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار رکھا جا سکے، بجز اس کے کہ جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ترمذی۔ ناظرین، مال و دولت کی اسی خطرناکی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا جو ہے نا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں: مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں محمق نہ ہو جاؤ۔ بخاری شریف۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا چاہا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا: اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا: اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اور اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا: اے ثمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا: میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں
تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین پسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے جو آپ کا دین تمام ادیان سے جو زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس سارے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4114۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوزہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے، اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے کے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی بھی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی۔ لہٰذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا، اور کوئی یہ چیز ایسی مل جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی یہ چیز ایسی نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس آ گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں صرف اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے شہد اور دودھ نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی ہی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور اس عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا اسے اٹھا کر لے آئی۔
جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں سے اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب نہ فرمایا ہو۔ بخاری شریف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق ماہ جولائی 614 بمقام مکہ مکرمہ حجاج مقدسہ میں آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزیات بھی یاد ہو گئی تھیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب الحجرات کے تحت ان میں بہت سی جزیات کو درج فرمایا۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی، ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہ تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہیں، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر میں ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ بولا بائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا داد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ذریعہ امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمۃ اللہ کے مطابق
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ احادیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن، یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمۃ اللہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگیں، اور انہیں یہ بات گراں گزری کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراں گزرتی تھی اور وہ ان پر رشک کھاتی تھیں، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ سے پالا جاتا ہے، وہ گورا اور موٹا اور فربا ہی ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ میری کنیت عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس ضمن میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے پاس رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شرح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کو عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذرائے حسرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے آمین ثم آمین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔